أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم وفي ابنة رسول الله لی اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھتے ہیں محمد. ہمارے زمانے کے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ زہرا کی ذات گرامی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. جو اس دور کا سب سے بہترین شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے نمونہ عمل جناب فاطمہ کی ذات گرامی ہے. ہمارے لیے سبھی اماموں کا احترام لازم ہے، سبھی پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن جو ہمارے دور کا امام ہے وہ اس لیے بھی اور زیادہ اہم ہے کہ وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارے زمانے کا امام ہے. اب اگر کسی کو ہمارے زمانے کا امام یہ کہے کہ وہ میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی بہترین نمونہ عمل ہے. کیونکہ جو ہمارے دور کا بہترین شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کے پاس اس دور کے ہر درد کی دوا موجود ہے. اگر ہم اس کی سیرت کا مطالعہ کریں اور یہ بھی دیکھیے، یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ایک ایسی حکومت قائم کرے گا کہ جو سینکڑوں برسوں پر محیط ہوگی اور جس میں عدل و عدالت ہر طرف عدل ہی عدل ہے، ہر طرف عدالت ہی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونا ہے. یعنی ایک ایسا امام جس کی حکومت برپا ہوگی اور اس حکومت کی بیس اور بنیاد عدالت ہے، امن ہے، سکون ہے، انسانیت ہے. ایک ایسی حکومت جس کے لیے آج کے دور کا ہر مظلوم تیار ہے کہ کب وہ ہم دن دیکھیں کہ جب ہمارا امام آئے اور اتنی بہترین حکومت کو اس دنیا پر قائم کرے. وہ جسے سینکڑوں برس حکومت قائم کرنا ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا رہا ہے جس کی کل زندگی 18 سال ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیے بی بی کی عظمتوں کا کہ جسے سینکڑوں برس حکومت قائم کرنا ہے وہ اسے اپنا نمونہ عمل بتا رہے ہیں جن کی زندگی کل 18 برس ہے. یعنی اس 18 برس میں اس انسانیت کے لیے کہ جو دور حاضر میں بہت زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی ہے، وہ انسانیت جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ انسانیت جسے آئے دن نئے نئے جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ سماج جو ہر طرف ظلم سے بھرا ہوا ہے، وہ سماج جس میں ہر جگہ مظلوم کا جینا مشکل سے مشکل تر ہوا جا رہا ہے، اگر ان مشکلوں سے کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ جناب فاطمہ کی ذات گرامی ہے. ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جب رسالت کا تعارف ہو تو اسے ذریعہ بنایا جائے،
جب امامت کا تعارف ہو تو اسے ذریعہ بنایا جائے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جب انسانیت کا تعارف ہوگا تب اس کی ذات گرامی کو ذریعہ بنایا جائے گا، اور جب انسانیت کو بچانا ہوگا تب بھی وہی ذات گرامی ہمارے لیے نمونِ عمل بنے گا. یہ کمال ہے آپ کی ذات میں کہ آپ سوچئے کہ جناب فاطمہ کیا ہے. اگر دیکھیں تو رسالت کے لیے ام ابیہا ہیں، اگر دیکھیے تو رسالت کے لیے ام ابیہا ہیں، اور اگر مولائے کائنات کو لے لیجئے تو ان کے لیے بہترین کف وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. یعنی جو مولائے کائنات کے برابر ہے، ان کے ہمتا ہے، ان کا کف ہے، وہ بھی جناب فاطمہ ہے. اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی ماں بھی جناب فاطمہ ہیں، اور وہ مہدی جسے آ کر حکومت قائم کرنا ہے عدالت کی، اس کی ماں بھی جناب فاطمہ ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. اور یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ مہدویت، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا عدل و ایک ایسی حکومت قائم کرے گا جو عدالت کی ہوگی، جس میں انسانیت کا بول بالا ہوگا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں ہم اکیلے نہیں ہیں. دنیا کے بہت سے ادیان اس عقیدے کو مانتے ہیں اور کسی ایسے کے انتظار میں ہیں کہ جو آئے گا اور آ کے ایسی حکومت قائم کرے گا. یعنی جناب فاطمہ صرف ہمارے لیے نمونِ عمل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ادیان جو مہدی موعود کے انتظار میں ہیں ان سب کے لیے بہترین نمونِ عمل جناب فاطمہ کی ذات گرامی ہے. کیونکہ جہاں انسانیت کا بول بالا ہوگا وہاں اہل بیت کا چرچا ہونا ہی ہے. جہاں پر ہم ظلم سے مقابلے کی بات کریں گے وہاں پہ ہمیں امام حسین کا ذکر کرنا ہی پڑے گا. جہاں حق کو واضح کرنے کی بات آئے گی وہاں ہر دور میں انسانیت کو جناب فاطمہ کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ آپ کا سب سے بہترین قدم یہ ہے کہ آپ نے حق کو واضح کیا ہے، باطل کو بھی آشکار کیا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. اور اسی لیے آپ جناب فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. دیکھیں ہم لوگ اکثر، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم لوگ صرف توصیف کی حد تک ہیں. یعنی ہم لوگ صرف وصف بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن ان فضائل کو، اس سیرت کو صحیح طریقے سے تبیین نہیں کر پاتے ہیں. اپنے سماج میں کس طرح سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں. یعنی ہم لوگ سنتے ہیں فضائل، توصیف بیان کرتے ہیں. بہرحال محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے چاہتے ہو اس کی جب اچھی بات سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے. یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے. ہم اہل بیت کے مصائب سنیں گے تو روئیں گے، ان کے فضائل سنیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. لیکن کیا فضائل اہل بیت صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے ہیں، یا ان کا مقصد اس سے آگے بھی کچھ اور ہے؟ فضائل اہل بیت، اگر سیرت اہل بیت کا مقصد کچھ اور بھی ہے تو ہمیں اس اور کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. صرف یہیں پہ ٹھہرے نہیں رہ جانا چاہیے. جو لوگ یہاں ٹھہر جاتے ہیں وہ ہم جیسے ہوتے ہیں، جو آگے بڑھ جاتے ہیں کبھی حسن نصر اللہ بنتے ہیں، کبھی جنرل قاسم سلیمانی بنتے ہیں، کبھی خامنئی بنتے ہیں، کبھی سیستانی اور خمینی بن جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. فضائل کو بیان کرنا اور سننا. دیکھیں ایک مثال ہے سامنے کی، اور ہم سب لوگ تقریباً اس کی طرف متوجہ ہیں. اکثر ہم لوگ جب مصائب پڑھتے ہیں ان ایام میں خاص کر کے، تو وہ ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جس میں مولائے کائنات سے جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اہلی سنا ہے لوگ تم کو سلام نہیں کرتے ہیں. تو مولائے کائنات نے کہا تھا آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں اور لوگ جواب نہیں دیتے ہیں. یہ جو حالات تھے، اگر تاریخ کو اس عنوان سے پڑھا جائے کہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے تب اس پہ توجہ دینے کی بات ہے، ورنہ یوں تو تاریخ پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں اور لوگ گزر جاتے ہیں. مولائے کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں اور لوگ جواب نہیں دیتے ہیں. تو یہ کون لوگ تھے جو جواب نہیں دیتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی کی شجاعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو شجاعتیں ہم یہاں فضائل میں بیان کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ 100% بیان ہی کر لے جائیں، یعنی ہو سکتا ہے ہم کم بھی بیان کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے بعض جگہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا دیتے ہوں. لیکن اصل جو شجاعت ہے، جو مولا نے جنگ کی ہے،
اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو روایتیں ہیں، جو واقعات ہیں تاریخ کے، قرآن ہے. نہیں، قرآن نہیں ہے. قرآن نہیں ہے تو پھر اس میں خطا کا امکان ہے، اور جب خطا کا امکان ہے تو پھر ہو سکتا ہے پوری طرح سے صحیح سے بیان کیا ہو یا پھر کمی رہ گئی ہو، اور کمی کے امکان زیادہ ہے. کمی کے امکان زیادہ ہے. یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے شجاعتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے دیکھا تھا کہ مسجد میں کس طرح سے مولا کائنات جو کی روٹی کھا رہے ہیں، ہم لوگوں نے سنا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے دروازے پہ لوگ دق الباب کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں. یہ دیکھ رہے تھے وہ. یہ کون لوگ تھے جو سلام نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے علی نے ہر مشکل وقت میں رسول اور رسول اسلام کی مدد کی. جتنے بھی فضائل ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ہم مکمل طریقے سے بیان نہیں کرتے، وہ سارے فضائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی لوگوں سے سنا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ علی نے ایسے مارا تھا یا علی نے ایسے عطا کیا تھا. وہ اور بات ہے کہ علی نے مارا کم ہے، عطا زیادہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، خود دیکھی. لیکن پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ علی سلام کر رہے ہیں اور یہی لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ بھی خوب فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن مقام عمل میں ہمارا راستہ کوئی اور ہوتا ہے اور علی کا راستہ کوئی اور ہوتا ہے. یعنی فضیلتوں کو بیان کرنا کیا یہ کمال ہے؟ اگر فضیلتوں کو بیان کرنا اور سننا کمال ہوتا تو جن لوگوں نے دیکھا تھا اور جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا تھا، اس دور میں موجود تھے، ان کے یہاں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کیوں علی کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شجاعتوں کو دیکھ لینا یا سن لینا کمال نہیں ہے. جب تک کردار سے کردار نہ ملے فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد والوں. یعنی اگر کردار اور چلن مولا والا نہیں ہے تو پھر مولا کے فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہم لوگ جہاں پر اٹکے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نطفہ حلال نہیں ہے تو پھر علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہم لوگ یہیں بیٹھ کے اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بات میری غلط ہو کیونکہ ان کے علم سے متعلق ہے، کہ ایک آدمی کا جو پورا جسم ہے وہ 7-8 سال میں بدل جاتا ہے تقریباً. یعنی آپ جو نئی غذائیں کھاتے ہیں اور اس سے وہ جسم بنتا ہے تو بدل جاتا ہے. تو اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ علی کی محبت کے لیے نطفے کا حلال ہونا شرط ہے، تو پھر اس محبت کے باقی رہنے کے لیے اس جسم کا بھی حلال غذا سے بننا شرط ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم حرام غذا سے بنا ہو اور اہل بیت اسی جسم میں ٹھہر جائیں؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا پورا سراپا حرام غذا سے تعمیر ہوا ہو اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم علی والے ہیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن عمل سے ہم علی والے نہیں ہیں. یہ وہ عدالت نہیں ہے جہاں آپ جائیے اور جھوٹے گواہ لے کر آئیے اور اپنی بات منوا لیجئے. یہاں تو آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ علی والے ہیں کہ نہیں ہیں. ورنہ جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو کسے برا لگتا ہے یہ کہے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں؟ یہ تو علی کے کردار کی بلندی ہے کہ ہر کس و ناکس یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم علی والے ہیں. لیکن اگر علی کا کردار اتنا بلند ہے تو پھر ان کو ماننے کے بھی کچھ معیارات ہیں. ہر کس و ناکس کو نہ علی کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ علی کی محبت ہر کس و ناکس کے دل میں اتر سکتی ہے. کیونکہ مسئلے یہ ہیں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے ہم واقف نہیں ہیں. بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ممبر کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ ممبر مسائل کا ممبر ہے اور ممبر فضائل کا ممبر ہے. مسجد میں جائیے آپ، وہ مسائل کا ممبر ہے. مجلس ہو رہی ہے تو یہ فضائل کا ممبر ہے. تو یہاں پر جو آئے وہ فضائل کل رٹ کر آئے، اور جسے مسائل بیان کرنا ہو وہ مسجد کے ممبر پہ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ممبر رسول خدا ہے. وہی ممبر رسول ہے جس نے سارے مسائل سلجھا دیے. وہی ممبر رسول ہے جس نے سارے فضائل بتا دیے. اور یہ بھی یقین جانیے کہ اگر مسائل حل نہیں ہوں گے تو فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر مسائل آپ کے لیے کلیئر نہیں ہیں
تو پھر فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے تو پھر آپ اہل بیت کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ اگر ہمیں حلال محمدی اور حرام محمدی کی تمیز ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کے فضائل کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ یہاں صرف دعویٰ ہے، معرفت نہیں حاصل ہوگی. دیکھیے اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کئی مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا ہماری لڑکی کی شادی ہے. دیکھیے یہ بہت حساس مسئلے ہیں ہماری قوم کے، مسائل سے دور ہونے کی وجہ سے، اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں جو ممبر پہ ہم جیسے لوگ آتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، جو بانیان مجلس ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، اور جو دوسرے بہت سے لوگ کچھ خاص چیزیں رٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس کے لیے گنہگار ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ ہماری لڑکی کی شادی ہے. کب شادی ہے؟ وہ 15-20 دن بعد ہے، اور اس کا ابھی طلاق ہوا ہے. کب طلاق ہوا ہے؟ کہا 15-20 دن. تو ہم نے کہا کہ یہ عدت وغیرہ جو ہے اس کی مدت جب تک پوری نہ ہو تو کیسے آپ نکاح کر دیجئے گا؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا لڑکے والوں سے کہ عدت کی مدت ہے ابھی پوری ہو جائے، تو انہوں نے کہا یہ سب عدت والی رسمیں ہم نہیں مانتے. تو جب شریعت رسم بن جائے اور رسم شریعت بن جائے تو یہی سب چیزیں سامنے آتی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے مسائل سے ناواقفیت کے بنا پر اس شادی کو کر دیا اور شادی شرعاً صحیح نہیں ہے، تو اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال کہی جائے گی یا حرام کہی جائے گی؟ اور اگر اولاد حرام ہے تو علی کی محبت کے لیے نطفے کا حلال ہونا شرط ہے. اگر مسائل سے واقفیت حاصل نہیں کیجئے گا تو پھر فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. لہذا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں جناب فاطمہ کی سیرت میں. آپ جا کے دیکھیے کس طرح سے، صلوات پڑھ دیں بر محمد والے، کہ آپ نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں بھی نہ جانے کتنے مسائل کو حل کیا ہے. آتی تھیں عورتیں، سوال کرتی تھیں، آپ مسئلوں کو بیان کرتی تھیں. یہ طریقہ ہے، یہ چلن ہے جناب فاطمہ کی زندگی کا. آپ مشاہدہ کیجئے. جناب فاطمہ نے کچھ خطبے دیے ہیں، کچھ باتیں کہی ہیں، وصیت ہے. ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بہترین نمونے عمل ہیں اور بہترین مشعل راہ ہیں یہ جملے آپ کے. جناب فاطمہ نے، اور جناب فاطمہ کی زندگی کا سب سے اہم کام بھی یہی ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی، جہاں ایک طرف بابا کا غم تھا وہیں دوسری طرف ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ لوگوں نے حق، ولایت جیسے حق کو علی سے چھین لیا. ولایت کا چھن جانا یا زبردستی کسی کا قبضہ کر لینا اس منصب پر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر اس زمانے میں یہ غلطیاں نہ ہوئی ہوتی تو عالم اسلام جو آج تک پریشانیاں جھیل رہا ہے اسے یہ پریشانیاں نہ جھیلنی پڑتی. بہت سے مسائل وہیں ابتدا سے شروع ہوئے ہیں، اور آج تک ہم لوگوں کو بہت سے مقامات پر جہاں پر ہمیں ایک پیغام دینا ہوتا ہے اسلام کا، تو پھر ہمیں ان واقعات کے بارے میں بہت مشکل ہوتی ہے ہم لوگوں کو جواب دیں کہ یہ فلاں صاحب نے ایسا کیوں کہا اور ڈھما صاحب نے ایسا کیوں کہا. اگر یہ سب صرف وہی کہتے جو اہل بیت نے کہا تھا تو پھر ہمیں اتنی زیادہ پریشانی نہ ہوتی. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. آپ جناب فاطمہ کی سیرت میں دیکھیے، انہوں نے کہا تم نے کیوں مولا کو چھوڑا ہے؟ جناب فاطمہ انصار کے گھر پہ گئی ہیں، حسنین کو لے کے گئی ہیں، آپ نے مسجد میں جا کے خطبہ دیا ہے، آپ سر دربار ظلم گئی ہیں، یعنی برابر آپ نے جہاد کیا ہے. آپ نے لوگوں سے کہا تم نے کیوں علی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ فقرہ آپ کا ہے، آپ نے کہا کہ تم نے اس لیے علی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کیونکہ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو. تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو اس لیے تم نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یعنی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کر لے اسے علی سمجھ میں نہیں آتے. جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے شیطان کی پیروی کی ہے اس لیے تم نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. یعنی جہاں جہاں شیطان کی پیروی کی جائے گی وہاں وہاں علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. لہٰذا ہم کسی اور کو کہنے سے پہلے خود یہ دیکھیں
کہ ہم نے کتنا زیادہ شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے اور کتنا رحمان کے راستے پر چلے ہیں۔ جو رحمان کے راستے پر چلتا ہے اسے علی سمجھ میں آتے ہیں، جو شیطان کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے نہ وہ علی کو سمجھ پاتا ہے نہ فضائل علی سمجھ پاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآل محمد۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ تم لوگوں نے کیوں علی کا ساتھ چھوڑا ہے؟ کہا تم لوگوں نے اس لیے علی کا ساتھ چھوڑا ہے کہ کل تک جو نفاق تمہارے دلوں میں چھپا ہوا تھا آج وہ نفاق تمہارا آشکار ہو گیا ہے۔ یعنی جہاں نفاق چھپا ہوتا ہے وہاں سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جب نفاق آشکار ہو جاتا ہے تو وہاں بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے نفاق کا مسئلہ یہ ہے کہ نفاق کفرستان میں نہیں پلتا ہے، نفاق مکے میں اتنا نہیں تھا کیونکہ وہاں جو لوگ تھے کفار تھے، وہ شو تھے، سامنے تھے۔ نفاق وہیں پنپتا ہے جہاں معاشرہ دینی ہوتا ہے، جہاں افراد دیندار ہوتے ہیں ان کے درمیان میں نفاق پلتا ہے، نفاق کفرستان میں نہیں پلتا ہے۔ لہٰذا ہمارا نماز پڑھ لینا، ہمارا روزہ رکھ لینا، ہمارا دوسرے کام کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں، بلکہ ہمارا عمل یہ بتائے گا کہ ہمارے یہاں نفاق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے نفاق نے تمہیں علی سے دور کیا ہے، یعنی جہاں دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہاں علی نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نفاق کی کیفیت کیا، الگ الگ کیفیت ہے، الگ الگ جگہ ہیں۔ نفاق کی کیفیت کیا ہے؟ ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا تو اللہ مالک ہے، بہرحال جو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، بہرحال ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت پیسے کی ہوتی ہے، مدد شیاطین سے لی جاتی ہے، عبادت مال و زر کی ہو رہی ہے، عبادت عہدے کی ہو رہی ہے، عبادت صاحب حیثیت کی ہو رہی ہے، عبادت ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کا سماج میں جن کے پاس کچھ پیسہ ہے، جو ایک خاص منصب پر ہیں، ان کے یہاں اس کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور انہیں سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے۔ بتائیے یہ نفاق ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار حمد پڑھتے بھی ہیں اور عمل ایسا ہے کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، خدا کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ بار الہ وہ جو ضالین کا راستہ ہے، گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، مجھ سے الگ ہیں، مجھ سے جدا ہیں، لیکن مقام عمل میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے وہی ہمارا بھی راستہ ہے۔ جو گمراہ لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کسی کا حق غصب کر لیا، کسی کے اوپر ظلم کر دیا، کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے اعتبار سے جو ظلم ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی فرعون بنتے ہیں، ہم بھی فرعونیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ فرعونیت ہمارے اوقات بھر ہوتی ہے۔ اگر ہماری اپنے گھر میں چلتی ہے تو ہم گھر کے فرعون ہیں، اگر ہماری محلے میں چل رہی ہے تو ہم محلے کے فرعون ہیں، اگر ہماری اپنے شہر میں چل رہی ہے تو ہم شہر میں فرعون بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر فرعونیت پائی جا رہی ہے، لیکن ہماری اوقات جتنی ہے ہم اسی اعتبار سے فرعون بن کے دکھا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنا اقتدار ہوتا جتنا فرعون کے پاس تھا تو ہم اس سے آگے بڑھ کر دکھا دیتے کہ فرعون چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ جہاں پر سامنے والے کے نہ سنی جائے، جہاں صرف اپنی منوائی جائے، جہاں یہ ذہن میں خیال ہو کہ لوگ صرف ہماری بات مانیں کسی اور کی نہ مانیں، جہاں یہ خیال ہو کہ صرف ہماری سنی جائے کسی اور کی نہ سنی جائے، جہاں حق کی بات نہ ہو، صرف اور صرف انسان اپنے رعب اور دبدبے کا اظہار کرتا ہو، وہاں فرعونیت اور یزیدیت نہیں پنپے گی تو پھر کیا پنپے گا؟ اگر ہمارا راستہ حسین والا راستہ نہیں ہے تو پھر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ حسین کے مخالف لوگوں کا تھا، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور کربلائی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل یہ بتا دیتا ہے
کہ تم اگر عملاً حسینی ہوتے تو آج کے دور میں یہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ المیہ تو یہ ہے کہ بھاگنے والوں کا تذکرہ کرتے کرتے ہر مورچے سے ہم خود بھاگنے لگے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کا راستہ کس حد تک اپنایا۔ جناب فاطمہ کیا کہہ رہی؟ تمہارے اندر نفاق ہے، اور یہ نفاق ہے جس نے تمہیں علی سے دور کیا ہے، یعنی جہاں جہاں بھی نفاق ہوگا وہاں ہم علی سے دور ہو جائیں گے۔ اب اس نفاق کو اپنے معاشرے میں ہم کیسے لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے سامنے ہم گئے، وہ دن کو رات کہہ رہا ہے، ہم نے کہا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے پاس بیٹھے جو دن کو دن کہہ رہا تھا، اس سے بھی کہا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے سماج میں اگر دیکھیں تو بہت سی جگہ یہ عمل ہمارے یہاں دہرایا جاتا ہے کہ بھائی اب فلاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو اب چونکہ فلاں صاحب یہ بات مانتے ہیں اس لیے ہم نے وہاں پہ ہاں کر دی، اور فلاں صاحب کے پاس بیٹھے تو وہاں گئے تو وہاں پر ہاں کر دی۔ یعنی آپ کا اپنا نہ نظریہ کچھ ہے، نہ آپ کی اپنی کوئی حیثیت ہے۔ جہاں اپنا نظریہ نہ ہو، اپنی حیثیت نہ ہو، تو پھر وہ شخص زندہ شخص نہیں، ایسے کو مردہ شخص کہا جاتا ہے۔ اور جہاں قوم مردہ ہو جاتی ہے پھر وہاں انقلاب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں ہم لوگ ظالموں کے دور میں ہیں اور خود خوفزدہ قوم ہیں، ہم لوگ بہت چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو دور حاضر میں بھی وہی حالات ہیں تقریباً۔ یہاں ہماری جان پہ نہیں ہے، جان پہ نہیں بنی ہے، بس یہی ڈر ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو بے عزتی کی جائے گی، اگر سچ بولیں گے تو تحقیر کی جائے گی۔ اتنا تو خوف نہیں ہے کہ کوئی مار دے گا۔ وہ اور بات ہے کہ حالات کچھ ایسے بھی ہیں کہ آج اگر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہو، آج ہی کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے وہ جو احتجاج لوگ کر رہے تھے ان پر گولی چلا دی گئی۔ یہ ایک طریقہ ہے دہشت پیدا کرنے کا، اور جب ظالم کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا ہے تو وہ ڈرا دھمکا کے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگ علی والے راستے پہ چلتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور جو ڈر جاتے ہیں وہ راستہ علی کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ذلیل کرو، تحقیر کرو تاکہ یہ چپ رہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جناب فاطمہ نے جب در و دیوار کے درمیان سے صدا بلند کی تھی تو اس صدا پہ لبیک کہنا چاہیے تھا، لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ جناب فاطمہ کی اگر کوئی مدد کو آتا تو وہاں پر جان کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جو زبیر ہیں، طلحہ اور زبیر والے جو جنگ جمل میں مولا کے خلاف تھے، یہی زبیر تلوار لے کر آئے تھے اور جناب فاطمہ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو روکنا چاہتے تھے۔ تاریخ یہ کہتی کہ ان کی تلوار چھین لی گئی تھی لیکن ان کے جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، یعنی تلوار چھین لی گئی لیکن ان پر حملہ نہیں کیا گیا، انہیں مارا نہیں گیا، ان کی جان نہیں لی گئی۔ یعنی یہ بات ثابت ہے کہ وہاں پر روکا تو جا رہا تھا، تحقیر اور تذلیل تو کی جا رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کسی کی جان لے لی جاتی، مگر پھر بھی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب پکارا تھا مدد کے لیے اس وقت خوف تھا، کیونکہ پورا یزید کا لشکر تھا، جو آدمی مدد کے لیے آتا جان کا خطرہ تھا، لیکن یہاں پر جان کا خطرہ نہیں تھا، پھر بھی کوئی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہی ہے کہ اس دور کے حکمرانوں نے ایسا ڈر کا ماحول بنا دیا تھا چند روزوں میں، اور یہ جو سقیفہ کی بنیاد ہے یہ اسی چھپے ہوئے نفاق کی وجہ سے تھی کہ جو رسول خدا کے زمانے میں تھا۔ اگر وہ نفاق چھپا ہوا اس دور میں نہ ہوتا تو سقیفہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، اس میں باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی۔ اگر وہ چھپا ہوا نفاق تھا تو جہاں نفاق چھپا رہتا ہے وہاں سقیفہ جیسا واقعہ نور رونما ہوتا ہے، اور جہاں نفاق سامنے آ جاتا ہے در زہرہ پہ آگ آ جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا لمحہ ہے اور یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے کیوں مدد نہیں کی؟ کیونکہ لوگ یہ ڈر رہے تھے کہ ہم صحابی ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، ہم اگر بولیں گے تو ہمارے ساتھ یہ خطرہ ہے۔ کسی کو یہ ڈر تھا کہ ہماری تحقیر کی جائے گی، تذلیل کی جائے گی۔ یعنی ظالم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اگر حق بات سے روکنا ہے تو ان کے اندر خوف پیدا کرو، ان کے اندر ڈر پیدا کر دو۔ وہی ماحول آج بھی دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس دور میں جہاں دین کی آبرو داؤں پر لگی ہو
وہاں اپنی عزتیں نہیں بچائی جاتی ہیں. وہاں اس دور کے لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عزتوں کا تو خیال کیا لیکن اسلام کی عزت کا خیال نہیں کیا. یہی دور حاضر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں دین کی عزت داؤں پر لگی ہے اور کہاں ہماری عزت داؤں پر لگی ہے. اگر ہماری عزتوں اور دین کی عزت کا مقابلہ ہو جائے تو پھر ہماری عزتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دین کی عزت بچانا فرض ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں آنا چاہیے، اس لیے کیونکہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب ہماری عزت کا کیا ہوگا. کیونکہ آج اگر ہم چپ رہتے ہیں تو پھر جو دین کی عزت ہے، جو انسانیت کی عزت ہے، وہ داؤں پہ لگ جائے گی. یہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے لوگوں کا بولنا، اور وہ بھی اپنے اپنے بساط بھر جو جہاں سے بول سکتا ہے. ظلم کے خلاف بولنا یہ خود اپنے آپ میں ایک جہاد ہے، اور خاموش رہنا ظلم کی تائید ہے. اور اگر یہاں بارہ بنکی کے بہت سے لوگ ہیں، خمار بارہ بنکی کو شعر ذہن میں ہوگا کہ جو خاموشی ہے یہ ظلم کی تائید ہی تو ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم چپ رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا خاموش رہنا ظلم کی تائید بن جاتا ہے. اور اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں سمجھیے، چند عورتوں نے بول کے آپ کی آبرو رکھ لی. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. اور یہ داستان دہلی سے لے کے لکھنؤ اور دوسرے ضلعوں تک، جنہوں نے بولا انہوں نے ہماری آبرو رکھی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر بولنے پر کوئی آ جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. کل تک لوگ سمجھ رہے تھے نہیں بہت ہمیں بچ کے رہنا ہے، اور جتنا ہمیں ظالم نے اجازت دی ہے، جتنا ہمیں ظالم نے اجازت دی ہے اس دائرے میں رہ کر صدائے احتجاج بلند تو کر ہی سکتے ہیں. یہاں تو حد یہ ہے کہ جتنا ظالم نے ہمیں اجازت دی ہے ہم اتنے حد میں بھی بولنے کے لیے راضی نہیں ہیں. اور پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، کربلا ہمارے یہاں ہے، مولا کائنات کے ماننے والے ہم ہیں. اگر ظالم نے جتنی اجازت دی ہے اس اجازت تک، اس حدوں میں بھی رہ کر آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، تو جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں مال کا خطرہ ہو، جہاں سب کچھ داؤں پر ہے، وہاں ہم کیا بولیں گے. اور شاید جس تاریخ کو پڑھ کر ہم لوگ گریہ کرتے ہیں، خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ اس تاریخ کا حصہ ہم نہیں بنے، ورنہ یہ طے کرنا مشکل تھا کہ ہمارا خیمہ کدھر ہوتا. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. لہذا بہت اہم ہے کہ ہم دور حاضر میں کس طرح سے، کس راستے پر چل رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. صرف ہمارے کہہ دینے سے یہ نہیں ہوگا. آپ سوچئے، واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، بہرحال بات نکلی ہے، سنا ہے آپ نے بارہا. جناب ابراہیم جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو ایک بعض واقعات پڑھتے ہیں، وہ ایک چڑیا تھی جو اپنے چونچ سے پانی ٹپکا رہی تھی. تو آپ یقین جانیے جہاں اتنی بھینکر آگ روشن ہو وہاں وہ ایک قطرہ اس آگ تک پہنچے گا بھی نہیں، یعنی وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بھاپ بن کر ختم ہو جائے گا. سوال ہوا کہ یہ تم کیوں کر رہی ہو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا فائدہ ہو نہ ہو، لیکن جب بات آئے گی کہ ظالم کے مقابلے میں اپنی بساط بھر کون کتنا بولا تھا، تو میں کم سے کم کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تھی. عزیزوں، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک چڑیا تھی، اس کے چونچ تھی. ہماری چڑیوں کی چونچیں ٹوٹی ہوئی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ہمارے ہاں جو چڑیاں ہیں ان کی چونچیں شاید ٹوٹی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم لوگ بول بھی نہیں سکتے ہیں اس طرح سے کہ آئیں اور کم سے کم اس دائرے میں رہ کر احتجاج کریں جتنی کی اجازت ہے. آپ سوچئے جناب فاطمہ اگر گھر میں بیٹھی رہتی، اگر جناب فاطمہ گھر میں بیٹھی رہتی اور وہاں سے یہ کہتی کہ علی کا حق نہیں دیا گیا ہے، تو کیا یہ پیغام ہم تک نہ پہنچتا؟ کیا یہ پیغام ہم تک نہ پہنچتا؟ کیا وہ ظلم کے خلاف احتجاج نہ ہوتا؟ لیکن نہیں، جناب فاطمہ چاہتی تو گھر میں بیٹھی رہتی، لیکن وہ گھر میں نہیں بیٹھی، وہ گھر سے باہر آئیں، لوگوں کے دروازوں تک گئیں، خطبے دیے، لوگوں کو جگہ جگہ انہوں نے ٹوکا، لوگوں کو غدیر یاد دلایا. وہ جو
ابن لبید نام ہے غالباً تاریخ میں. انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے باقاعدہ اپنے حساب سے اعتراض کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے جو بابا ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کوئی اتنا محکم انتظام کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس طرح سے مولا کائنات کی خلافت کے لیے راستے کلیئر کیوں نہیں کیے کہ بعد میں لوگوں کو اس طرح پریشانی نہ ہوتی؟ دیکھیے یہ عذر ہے اور وہ موجہ نہیں ہے. ایک ایسی بات کہنا، ابھی غدیر کو گزرے ہوئے کتنا ٹائم ہوا، کتنے دن ہوئے جبکہ یہ بات ہو رہی ہے. تو جناب فاطمہ نے پلٹ کے کہا تھا وعجبا، حیرت ہے، یبن لبید انسیتم یوم غدیر، حیرت کی بات ہے ابن لبید تم غدیر بھول گئے. تو انہوں نے کہا کہ چلیے ہم بھول بھی گئے اگر ہم، تو پھر علی کیوں نہیں آتے ہیں سامنے؟ علی آئیں، اپنے حق کا مطالبہ کریں اور ہم علی کا ساتھ دیں گے. تو جناب فاطمہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے ابن لبید مثل الامام مثل کعبہ. دیکھو امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے. لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں آتا ہے. لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں آتا ہے. تم جاؤ علی سے حمایت کا اعلان کرو. دیکھیے دور حاضر میں ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے کسی کو رہبر مانا نہیں مانا، اور اگر مان لیا ہے تو پھر گھر میں نہ بیٹھے رہیے کہ جب یہ آئے گا اٹھائے گا تب ہم جائیں گے. اگر کسی کو آپ نے اپنا رہبر اور رہنما مانا ہے تو پھر جا کے اعلان کیجئے کہ بات ہے، جو بھی حساس مسئلہ ہو. اگر کسی کو مانا ہے، جس کو بھی مانا ہو، اگر کسی کو اپنا رہبر اور رہنما مان رہے ہیں، پھر یہ گھر میں بیٹھ کے کہنا کہ بھئی فلاں صاحب کیوں نہیں آتے ہیں، ڈھما صاحب کیوں نہیں بولتے ہیں، ان کو بولنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے. یہ جتنے لوگوں کو بولنا چاہیے وہ کب بولیں گے؟ آپ کی جب حمایت ہوگی تبھی وہ بولیں گے. اپنی حمایت کا اعلان کر نہیں رہے ہیں، اعتراض کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد بھی ڈرا ہوا ہے اور اس کے حمایتی بھی ڈرے ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. جہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں صرف اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے کیوں نہیں کہا، فلاں صاحب کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کی. جبکہ اپنی اپنی ذمہ داری اگر اس چڑیا کی طرح سمجھ لی جاتی تو شاید ایسے حالات نہیں ہوتے. دیکھیے اگر آپ ساتھ نہیں دیتے، اگر عوام ساتھ نہ دے تو پھر بہت سی جگہ پر امام کو بھی دشمن کی بات ماننی پڑتی. یہ تاریخ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. اگر امام حسن علیہ السلام کا ساتھ لوگ دیتے تو آپ صلح نہ کرتے. امام نے صلح کیوں کی؟ کیونکہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. ہمارے 7ویں امام، ایک طویل عرصہ آپ کو زندان میں گزارنا پڑا. ہم لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں کہ امام زندان میں تھے، لیکن امام زندان میں کیوں تھے؟ کیونکہ اس وقت کے امتی امام کے ساتھ نہیں تھے. اگر لوگوں نے ساتھ دیا ہوتا تو امام کو اتنے طویل عرصے تک زندان میں نہ رہنا پڑتا. اور خود مولا کائنات جب ان سے کہا گیا کہ آپ حکم کو مانیے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کی بات کو مانیے، تو امام کا جملہ ہے، امام نے کہا کہ تم اس سے اس طرح سے سلوک کر رہے ہو جیسے میں ماموم ہوں اور تم امام ہو. تمہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے، ہمیں امام کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن جب ہم امام سے یہ کہیں کہ آپ کو ایسے کرنا ہے، آپ کو ویسے کرنا چاہیے، تو وہیں سے خرابی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اطاعت کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اطاعت کروانا چاہ رہے ہیں. یہی حال دور حاضر میں بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کو کچھ نہیں پتا ہے وہ کہتا ہے فلاں مرجع کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں مرجع کو ویسا بولنا چاہیے. ہمارے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے لیکن سب کی امامت کا شوق بہرحال ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے کو. اگر ہم نے کسی کو مانا ہے، اگر ہم نے ایک بار مان لیا بھائی اسد صاحب ڈاکٹر ہیں، بہترین ڈاکٹر ہیں، ہم نے ان کو ڈاکٹر مان لیا ہے تو پھر اب ان کے نسخے پہ عمل کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اسد صاحب نسخہ کوئی لکھیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اس میں آپ جو ہے ایسے نہیں ایسے کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ڈاکٹر نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے کو ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں. تو یہی حال جب دینی معاملات میں ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ آدمی جو کلیئر ہے کہ اس کو علم دین کے حوالے سے کچھ خاص نہیں آتا ہے.
حافظہ اچھا ہے تو ہم 50 مجلسیں رٹ سکتے ہیں، لیکن رٹنا اور ہے، یہ ہم خود ہی کہتے ہیں، رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ تو اگر رٹنا اور سمجھنا اور ہے تو یہی فارمولہ یہاں پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا ہے؟ صرف خالی حافظ قرآن ہی کیوں نشانہ بنائے جاتے ہیں؟ اگر رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ کس نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا رٹا ہے۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر اس متخصص کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جس کو ہم نے مانا ہے کم سے کم ہمیں اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر ہم تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کسی کو ڈاکٹر مانیے بھی اور اس کے نسخے پہ عمل بھی نہ کیجیے۔ دیکھیے فرش اعضاء کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شفا خانہ ہے، شفا خانہ ہے، جو مریض ہے روحانی، وہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں، جو نہیں آتے ہیں انہیں شفا نہیں ملتی، جو فرش اعضاء پہ نہیں آتا اسے شفا نہیں ملتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم کسی اچھے سے ہاسپٹل میں جائیں، اب سامنے اسد عباسی صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی باتیں تو سنیں لیکن ان کے کسی نسخے پہ عمل نہ کریں تو کیا ہمارا مرض اچھا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو اپولو گئے تھے، بہت اچھا اسپتال ہے۔ کہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم وہاں گئے، ڈاکٹر سے ملے، باتیں سنی، چلے آئے۔ کہا آپ نے عمل کیا، دوائیں کھائیں؟ کہا نہیں، دوائیں تو نہیں کھائیں۔ ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل نہیں کیا۔ کہا جب آپ نسخے پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو شفا بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ جو شفا خانہ ہے، اگر یہ امام حسین کی درسگاہ ہے تو یہاں کے طبیب امام حسین ہیں، تو اگر انہوں نے جو نسخے بتائے ہیں ان پر عمل نہیں کیجیے گا، صرف حاضری لگانے سے شفا نہیں ملنے والی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ بس ایک فرق ہے کہ یہاں آنے کا بھی ثواب ملتا ہے، وہ اور بات ہے کہ اسد صاحب کے یہاں جانے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو وہاں بھی جانے کا ثواب ہے اگر ڈاکٹر اسد صاحب یا ان جیسے لوگ ہوں کہ جن کے چہرے کو دیکھنے کو عبادت کہا گیا ہے، تو وہ ثواب اس حد تک مل جائے گا۔ یہاں بھی بیٹھنے کا، مومنین کی زیارت کرنے کا اور ملائکہ کے ساتھ بیٹھنے وغیرہ کا ثواب مل جائے گا، لیکن مرض اچھا نہیں ہوگا۔ مرض اچھا اسی وقت ہوگا جو اس ڈاکٹر نے نسخہ بتایا ہے اس پر جب تک عمل نہ کیا جائے۔ اگر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر یہ مرض جانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ کثرت ہے شفا خانوں کی، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں روحانی مریض بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہاں علاج میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ جو مریض ہے یہ نسخوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ لہذا بہت اہم ہے کہ ہم اس سیرت سے کس طرح سے اس پہ عمل، سننا اپنی جگہ ہے، اس سیرت پہ ہم عمل کتنا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر عمل کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو یقین جانیے کہ اس دور میں بھی خدا ہمیں عزتوں سے نوازے گا، اور یہاں سے جب جائیں گے دوسرے جہان میں تو وہاں بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ کا ماننے والا ہے، یہ رسول عربی کی سنت پر چلنے والا انسان ہے۔ دونوں جگہ پہ ہماری حیثیت ایک دم نمایاں ہے، اور روایتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے، جو اشارہ کیا گیا ہے، جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، جو فضائل بیان کیے گئے ہیں مولا کائنات کے چاہنے والوں کے، وہ سب اسی وقت ہیں جس نے علی کے بتائے ہوئے نسخوں پہ عمل کیا ہو۔ وہ چاہنے والا جس نے صرف محبت نہ کی ہو، یعنی وہ بھی کہنے کو ہو جاتی محبت، اگر ہم نے صرف محبت کی ہے لیکن اپنے محبوب کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، کیونکہ انسان جسے چاہتا ہے اس کے طور طریقے کو اپناتا ہے، اس کے راستے کو اپناتا ہے۔ اگر ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا ہے تو بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جناب فاطمہ نے کہا امام کعبے کی طرح ہے، جو جائے گا، جسے امام سے اعلان کرنا ہے محبت کا، جس کے اطاعت کا اعلان ہے، وہ جائے اور جا کے امام کے پاس جائے، اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ امام یہاں ہے۔ پھر آپ نے ایک اور چیز کہی ہے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں پائی، دیکھیں اگر دیکھا جائے تو جہاں نفاق ہے، جو منافق ہے وہ امانت دار نہیں ہوتا۔ منافق جو ہے وہ اپنے قول پہ عمل نہیں کرتا ہے، اسی لیے منافق ہے، وہ امانت دار نہیں ہوتا ہے۔ جو امانت دار ہے وہ منافق نہیں ہوگا۔ مولا کائنات جب نماز پڑھتے تھے
تو نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بار الہ یہ تیری امانت تھی. یعنی نماز کو انہوں نے امانت کہا ہے مولا کائنات نے. یعنی جو نماز کی پاسداری کرے وہ امانت دار ہے، اور جو نمازوں پر دھیان نہ دے وہ معصومین کی نگاہ میں امانت دار نہیں ہے. اور جو امانت دار نہیں ہے پھر آپ اسے مومن نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں اس کے اندر منافقت کی بو ضرور آئے گی. لہٰذا ہمیں اپنے عمل سے دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں کتنی امانت داری پائی جاتی ہے، اور یہی امانت داری آپ کو ہر جگہ دیکھنا ہے. ہم نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اس وعدے کو وفا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہم امانت دار نہیں ہیں، ہم اپنے قول کے پکے نہیں ہیں. اگر سماج میں آپ دیکھیے تو بہت سی جگہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر تو اعتماد کر لیتے ہیں لیکن اپنے لوگوں پر اعتماد کرنے سے ڈرتے ہیں. اگر اپنا ہی آدمی اپنوں پر اعتماد نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے. کیونکہ جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان بھی دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے دور حاضر کی بات ہے اس لیے میں نقل کیے دے رہا ہوں. ایک خط ہے باقاعدہ جنرل قاسم سلیمانی کا، ایک خط ہے جس میں انہوں نے سیریا میں جب وہ گئے تھے، جس مکان میں انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا جہاں سے انہوں نے داعش یا ISIS کو بھگایا تھا، تو جس مکان میں انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اس کے مکینوں کے نام انہوں نے خط لکھا تھا، کیونکہ وہ لوگ حالات خراب ہو گئے تھے، اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. انہوں نے خط لکھا، اس خط کا اردو ترجمہ سوشل میڈیا پر ہے. انہوں نے خط لکھا تھا کہ میں نے آپ کے گھر میں قیام کیا، یہاں میں نے کچھ نمازیں پڑھی، لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو حلال کریں. اور میں نے آپ لوگوں کے بدلے بھی کچھ نمازیں پڑھ دی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. اور دیکھیے اتنے دن ہم لوگ یہاں رہے اپنے اس آپریشن کے سلسلے میں، تو ہمارے عمل کی وجہ سے آپ کے مکان کو شاید کچھ نقصان پہنچا ہو. اگر کوئی مکان کو آپ کے مکان کو ہم سے نقصان پہنچا ہو تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے اوپر حلال کیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. اگر ہمارے جیسا آدمی ہوتا ہم آپ کو بچانے گئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں آپ کے لیے، آپ کو چاہیے آپ ہمارے لیے بہترین انتظام کریں. جائے کہ ایک خرابے میں مکان ہو اور اس میں ہم ہیڈ کوارٹر بنائیں اور پھر اس میں جا کر اپنی جان کی بازی لگائیں، اور پھر کہیں سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ایک خط بھی لکھ کر جائیں کہ اس مکان میں جو ہم رہے ہیں ہمارے رہنے کو حلال کیجئے، ہماری عبادتوں کو حلال کیجئے. نہیں عزیزو، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ایسے کیوں بنتے ہیں. یہ سب ہم جیسے ہیں، ہم سے الگ نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ ایسے کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف نام نہیں رکھتے ہیں، اس نام کی آبرو کا بھی خیال کرتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے نام اہم ہے، ان کے لیے صرف نام اہم نہیں ہے، اس نام کی آبرو کا بھی خیال کرتے ہیں. اور اس انداز سے آپ سوچئے کہ ایک انسان رہنے والا ایران کا ہے، اسے ٹارگٹ عراق میں کیا گیا، شہادت عراق میں ہوئی. ہم ہندوستانیوں سے کیا لینا دینا، لیکن جہاں راستہ اہل بیت کا ہو، انسان ہوگا کہیں کا، شہید کہیں اور ہوگا، لیکن ساری دنیا غم منا کے اعلان کرے گی جہاں راستہ اہل بیت کا ہو اسے کہیں بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. لہٰذا عزیزو بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو شخصیتیں کیسے اس مقام پہ پہنچ گئیں. یہ آسان نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہی دور کے لوگ ہیں. اور یہیں سے ایک اور چیز آپ جناب فاطمہ کی سیرت میں آپ دیکھیے، اگر سیاسی عنوان سے آپ لیجئے، جہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا سیاست کا مذہب سے کیا تعلق، ان کو کم سے کم اب جا کے تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر مذہبی سیاست نہ ہوتی تو نہ حسن نصر اللہ ہوتے، نہ جنرل قاسم سلیمانی ہوتے، نہ حزب اللہ ہوتی، نہ انصار اللہ ہوتے، نہ کوئی شیعت کا علمبردار ہمیں دنیا میں ادھر ادھر دکھائی دیتا. یہ جہاں پر سیاست مذہبی ہوتی ہے وہاں اگر تربیت ہو جائے تو 5 سال میں شیخ زکزکی بنتے ہیں. یہ اس مذہبیت کی تربیت کا اثر ہے کہ ایک شیخ زکزکی بنتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو وہ اس طرح سے انہوں نے اپنے مسلک سے متاثر کیا ہے کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے یہ، کہ انہوں نے شیعوں کی کوئی مسجد نہیں بنائی،
آپ سوچیں، کہیں کہ بھلا بتائیے لاکھوں لوگوں کو شیعہ کیا اور کوئی مسجد نہیں بنائی؟ تو انہوں نے اپنی تبلیغ کا انداز یہ رکھا تھا کہ وہ مسجد سمیت شیعہ کرتے تھے، صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والا، پوری مسجد اپنے نماز گزاروں کے ساتھ مسلک بدلتی تھی، یہ انداز تھا۔ اور یہ سب چیزیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، یہ لوگ صاحب کمالات ہیں، اور یہ صاحب کمالات اس لیے نہیں ہیں کہ وہ معصوم ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے معصومین کے راستے کو سمجھا ہے اور اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے اسی لیے ممکن ہوا کہ جہاں پر سیاست، اب آپ دیکھیے، آپ کہیں کہ سیاست کو مذہب سے دور ہونا چاہیے، اگر ہم یہ مان لیں، اور ہمارے سامنے آج کل کی جو حکومتیں ہیں، یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ان کے یہاں علم نہیں ہے تو نتیجہ پوری دنیا کو جھیلنا پڑتا ہے، اگر ان کا راستہ صحیح نہیں ہے تو مشکلیں پورے سماج کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر ہمارے سامنے ایک ایسا سیاستداں ہو کہ جس نے دین کو پڑھ رکھا ہے، اسے تمام چیزیں پتہ ہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کیسے سلوک کرنا ہے، کیا شریعت کا حکم ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں وہ آدمی ہو کہ جس نے پیسہ خرچ کیا ہے اور جا کے یہ سیٹ حاصل کر لی، آپ کسے کہیں گے کہ منصب دینا چاہیے؟ جو بھی سمجھدار انسان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ جو پڑھا لکھا انسان ہے، جسے معلوم ہے کہ عدل کسے کہتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں، جسے شریعت کا صحیح طریقے سے علم ہے، اسے حق ہے کہ وہ اس منصب پر آئے۔ اور یہی وجہ ہے جو ابتدائے اسلام میں جو جناب فاطمہ نے اتنا سخت احتجاج کیا، وجہ یہی ہے کہ جو جاہل لوگ تھے، جنہیں دین کے بارے میں نہیں پتا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ولایت کا حق ہمارا ہے، اور جناب فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو پڑھا لکھا ہے، جسے رسول نے منسوب کیا ہے، ولایت کا حق اسے ہے، تمہیں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر غلط لوگوں کے ہاتھ میں منصب لگ جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بلکہ جب تک دنیا قائم رہتی ہے اس کے مضر اثرات سامنے آتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا بہت اہم ہے کہ جس منصب پہ ہم جسے لا رہے ہیں وہ اس کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اور یہی ہم لوگوں کا رونا بھی ہے، یہی ہم لوگوں کا احتجاج بھی ہے، اور خاص کر کے ایام عزائے فاطمیہ میں ہم اسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جس کا حق تھا اسے نہیں دیا گیا۔ اگر ہم یہ احتجاج کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اسے وہ دیا جائے، تو پھر ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو کسی منصب پر لائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اس جگہ کا مستحق ہے کہ نہیں۔ اگر آپ مستحق کو لائیے گا تو آپ دین کے حق میں، اپنے حق میں، سماج کے حق میں انصاف کیجئے گا۔ اگر غلط انسان کو غلط منصب پر بیٹھال دیجئے گا تو خود پر بھی ظلم کیجئے گا، دین پر بھی ظلم کیجئے گا، سماج پر بھی ظلم کیجئے گا، کیونکہ ہم نے غلط انسان کو بیٹھالا۔ اور یہی احتجاج بھی ہے ہمارا کہ صحیح انسان کو صحیح جگہ پر کیوں نہیں بیٹھالا گیا۔ جناب فاطمہ نے جو وصیت کی ہے، یہ مصائب کے لیے ہم لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ سوچئے جناب فاطمہ نے کیا کہا؟ کچھ لوگوں کو نہیں آنا ہے ہمارے جنازے پہ، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھنا ہے۔ جناب فاطمہ کو کون سا خطرہ تھا؟ امام حسن کی طرح جناب فاطمہ کو خطرہ نہیں تھا کہ جنازہ اٹھے گا تو اس پہ تیر برسائے جائیں گے۔ امام حسین کی طرح جناب فاطمہ کو خطرہ نہیں تھا کہ جنازہ اگر آ گیا سامنے تو اسے گھوڑے سے پامال کیا جائے گا۔ یہ خطرے جناب فاطمہ کو نہیں تھے۔ مولائے کائنات کی طرح جناب فاطمہ کو یہ خطرہ نہیں تھا۔ خوارج نے کہا تھا باقاعدہ کہ اگر علی کا جنازہ مل گیا تو ہم اسے آگ لگا دیں گے معاذ اللہ۔ جناب مولائے کائنات کی طرح بھی جناب فاطمہ کو خطرہ نہیں تھا کہ اگر میرا جنازہ لوگوں کے سامنے اٹھا تو اس جنازے کی بے حرمتی کی جائے گی، بلکہ اس دور میں بہت سے لوگ تھے جو واقعاً جناب فاطمہ کے جنازے پر نماز پڑھنا چاہتے تھے، جنہیں جناب فاطمہ سے محبت تھی، وہ پڑھنا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو جنازے پر نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن جناب فاطمہ نے پھر بھی یہ وصیت کی کہ میری قبر کو پوشیدہ رکھا جائے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے، اور کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہیں ہمارے نماز جنازہ پہ شرکت نہیں کرنے دیجیے گا۔ آپ سوچئے، اگر آپ غور کریں تو اس سے بہترین سیاسی وصیت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ خطرہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے جنازے پر نہ آئیں اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھیں؟ یہ اس لیے
کہ جب تک تاریخ میں اس بات کو پڑھا جائے گا ذہن میں سوال اٹھے گا کہ آخر وہ کون سے لوگ تھے، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ رسول کی بیٹی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جنازے پر نہ آئیں۔ اور جب لوگ تاریخ پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ حقیقی امام کون تھا اور غاصب ولایت کون تھا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بہترین تدبیر ہے جناب فاطمہ کی جو وصیت کے ذریعے آپ نے کی ہے۔ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیے تو بہترین سیاسی وصیت ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان آئے تاریخ دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ضرور سوال اٹھے گا، آخر کیا بات ہے، کیوں یہ کہا، ایسا خطرہ نہیں تھا کوئی، لیکن پھر بھی ایسا کیوں کہا گیا۔ اور جب وہ جا کے تاریخ پڑھے گا تو اس کے سامنے حق واضح ہوگا، اور نہ صرف حق واضح ہوگا بلکہ باطل طاقتوں کا باطل بھی واضح ہوگا۔ یعنی جناب فاطمہ کی وصیت کے ایک فقرے نے حق کو بھی واضح کر دیا ہے اور قیامت تک باطل کو بھی واضح کر دیا ہے۔ لہذا بہت اہم ہے، آپ دیکھیں سیاسی اعتبار سے بھی جناب فاطمہ کی زندگی میں بہت سے عمل ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جناب فاطمہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جس کا سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت تھی۔ جناب فاطمہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی باغ فدق کی، یہ لوگ بانٹنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں۔ لیکن اگر بانٹنے والے نے کوئی چیز مانگی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ یہ یوں ہی جا کے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں حق کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ اس مطالبے کے ذریعے باطل کو آشکار کرنا ہے۔ یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں باغ دے دو، ایسی نہ جانے کتنی باغ ہیں کہ وہ اگر دینے پر آ جائیں تو لٹا دیں، لیکن یہاں پہ حق کو واضح کرنا ہے، اس لیے سر دربار ظلم جایا جائے گا اور حق کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دور حاضر میں بہت سی جگہ جو لوگ ظلم کے مقابلے پر احتجاج کرتے ہیں ان کے لیے جناب فاطمہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے کہ اگر ظلم کے مقابلے میں احتجاج کرنا ہے شریعت پر عمل کرتے ہوئے تو پھر اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، گھر میں بیٹھے رہنا ہر وقت عورت کا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وقت پڑے تو عورت کو باہر بھی آنا پڑتا ہے، سر دربار ظلم بھی آنا پڑتا ہے، بس اسے اسلامی آداب اور شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس پابندی کے ساتھ اگر حق کے لیے آواز بلند کی جائے تو یہ جناب فاطمہ کی سیرت ہے، کسی اور کی سیرت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزوں، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ سیرت کو اس عنوان سے بھی دیکھنا چاہیے کہ دور حاضر سے ہم اس کی کتنی تطبیق کر سکتے ہیں، کتنا اسے ملا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر امام نے ہمارے یہ کہا ہے کہ جناب فاطمہ بہترین نمونہ عمل ہے تو وہی امام ہے جنہیں آ کے یہاں حکومت قائم کرنا ہے۔ اور اگر حکومت قائم کرنا ہے تو وہاں جہاں حکومت ہوگی وہاں سیاسی بصیرت بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی تو فیصلے بھی آپ ہی کو کرنے ہیں، عدالتیں بھی آپ لگائیں گے، لوگوں کے اقتصاد کو بھی آپ ہی مضبوط کریں گے، سماج کیسے چلایا جانا ہے یہ بھی آپ بتائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب ایک اسلامی حکومت ہو اور اس کے ہاتھ میں ہو جسے ان تمام چیزوں کا علم ہو، اور تمام چیزوں کا علم اسے ہی ہے جسے خدا نے امام بنایا۔ اگر اغیار آ کر قبضہ کرنا چاہیں گے تو وہ خرابیاں پیدا کریں گے، اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہی چیز ہے، جناب فاطمہ نے ایک اور فقرہ کہا تھا کہ تم نے علی کو کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے کہا تھا تم نے اس لیے علی کو چھوڑا ہے کیونکہ علی عدالت میں بہت شدت سے عدالت پر عمل کرتے تھے۔ جہاں عدالت ہو وہاں جو دشمنان علی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں عدالت کار فرما ہو وہاں علی سمجھ میں آئیں گے، جہاں ظلم ہوگا وہاں علی سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عدالت سے کام لے رہے ہیں یا ہم ظلم کر رہے ہیں۔ عزیزوں، جنہوں نے بھی ظلم کیا انہیں نہ اہل بیت سمجھ میں آئے، نہ علی، نہ اولاد علی، نہ بات کے معصومین۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو امتی کہتے تھے، وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم رسول کے ایک فرمان پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، چونکہ ان کے یہاں عدالت نہیں تھی، ان کے یہاں ظلم تھا، لہٰذا وہ در سیدہ پر آگ اور لکڑی لے کر آ گئے۔ در سیدہ پر آگ اور لکڑی لے کر آنا
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے اگر یہ کہا جائے کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں حسنین رہتے ہیں، جہاں یہ ذوات مقدسہ رہتی ہیں، پھر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ ظالموں کا ٹولہ ہے، اس کا عدالت سے کوئی سروکار نہیں۔ دروازے پر آگ لگا دی جاتی ہے، نہ صرف یہ کہ آگ لگائی گئی بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو اس طرح سے دھکا دیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان پس کر رہ جاتی ہیں۔ اے عزیزوں، ایک بار جناب سیدہ نے آواز دی ہے، یا فضا خذینی، اے فضا میری مدد کو آؤ، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزوں، جب یہ دروازہ جلتا ہوا گرایا گیا ہے، جب در و دیوار کے درمیان جناب سیدہ کو پیس دیا گیا ہے، تو آپ کے بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور اگر بیٹے کے سامنے ماں پر ظلم کیا جائے تو بیٹا کبھی بھی اس منظر کو بھلا نہیں پاتا ہے۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مدینے کے کچھ راستوں سے گزرتے تھے تو وہ راستہ بدل دیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، مولا آپ ان گلیوں سے گزرتے کیوں نہیں ہیں، جب یہاں پہ آتے ہیں تو راستہ کیوں بدل دیتے ہیں؟ تو امام حسن نے کہا تھا کہ جب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو جن اشقیاء نے دروازہ گرایا تھا ان میں سے کسی ایک کا گھر اس گلی میں ہے۔ مجھے جب بھی میں اس گلی کے سامنے آتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ امام اس منظر کو یاد کر کے راستہ بدل دیتے تھے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، ارے مولا آپ کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، آپ نے راستہ بدل دیا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، ارے آپ ہی کی بہن زینب ہے، سامنے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ ارے آپ ہی کی بھتیجی سکینہ ہے، اس کے سامنے ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہیں۔ کوئی بابا کا لاشا پامال کر رہا ہے، کوئی چچا کے بازو کاٹ شہید کر رہا ہے، کوئی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مار رہا ہے، کوئی قاسم کا لاشا پامال کر رہا ہے، اور مولا ستم تو یہ ہے کہ جب انہیں اسیر کر کے لے جایا گیا تو ان کے سامنے ان سروں کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ ارے جب سکینہ کی نگاہ علی اصغر کے سر پہ پڑتی ہوگی تو گلے میں تیر بھی یاد آ جاتا ہوگا، جب ام لیلہ کی نگاہ علی اکبر کے چہرے پہ پڑتی ہوگی تو کلیجے میں برچھی بھی نظر آتی ہوگی۔ ارے جب سید سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے سر پہ پڑتی ہوگی تو پھر آپ کو پامال لاشا بھی یاد آتا ہوگا۔ ارے مولا آپ تو راستہ بدل دیتے تھے، لیکن ہائے رے سید سجاد، ہائے رے بیویاں، ارے راستہ بدلے تو کیسے بدلے؟ ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، ارے پشت ناکا سے بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے، راستہ بدلے تو کیسے بدلے؟ ارے میرا باغیرت امام جب نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو کبھی شہداء کے سر پہ نگاہ جاتی ہے، کبھی بے مقنع چادر ماں بہنوں کے سروں پہ نگاہ جاتی ہے۔ ارے سید سجاد میرا باغیرت امام جب اس منظر کو دیکھ نہیں پاتا تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ ارے جب گردن جھکتی ہے تو خاردار توق کے خار گردن میں پیوست ہو جاتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے۔ سید سجاد کا سفر جاری ہے اور گردن سے خون جاری ہے، پاؤں کے آبلے پھٹے جا رہے ہیں مگر سفر جاری ہے۔ واہ حسینہ، واہ سجادہ، واہ سکینہ، واہ فاطمہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے ذکر کا واسطہ، بار الہ تجھے ناسوؤں کا واسطہ، بار الہ
تجھے کربلا کے شہداء کا واسطہ، بار الہ تجھے جناب سیدہ کا واسطہ۔ جو لوگ بھی اس مجلس کے بانی ہیں بار الہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو لوگ بھی اس حسینیہ کے بانی ہیں بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، بالخصوص ایران، عراق، یمن، بحرین وغیرہ، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ ہمارے اماکن مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، بالخصوص جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے دوسرے رفقا، بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو لوگ اس وقت ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے جانوں پہ کھیل کر، بہت سے جوان ہیں، بہت سے ضعیف ہیں جو ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو بھی دہشت گرد قوتیں ہیں اور جو ان قوتوں کے سرپرست ہیں، بالخصوص اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب جیسے ملک، بار الہ اگر یہ قابل اصلاح ہے تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر یہ قابل اصلاح نہیں ہے تو تمام دہشت گرد طاقتوں کو ان کے سرپرست سمیت نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم